بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. تو جانے سے پہلے میں تذکرہ کر رہا تھا شبانہ روز محنت کا، اور یہ شبانہ روز محنت کے شہباز شریف صاحب کے دعوے. تو یہاں پر سوال ہی اٹھتا ہے کہ سب کو ادراک ہے، کیا شہباز شریف صاحب کو ادراک ہے اس چیز کا؟ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو تذکرہ ہو رہا ہے، جو گورننس کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آخر ہم تو اپنے شوز میں پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ حکومت کو کیا کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ چوہدری صاحب بھی اس پہ بات کرتے ہیں، سب بات کرتے ہیں کہ عوام کس طرح سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. لیکن نون لیگ کے دعوے کیا تھے بہترین معاشی ٹیم کے؟ بیفور آئی پٹ مائی کوشچن میں ذرا وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے، تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے. انشاءاللہ اگر اللہ قوم موقع دیتی ہے، عوام موقع دیتی تو یہ 3-4 سال کے عرصے میں دوبارہ پاکستان ری سیٹ ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. جو ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کس طرح مہنگائی کو، اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا. تمام مشکلات کا حل ہے ہمارے پاس، تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ اس مرض کی دوا کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کون سی دوا ہے، اینٹی بایوٹک دینی ہے، ایسپرین دینی ہے، پیناڈول دینی ہے، سب پتہ ہے. ہماری بہت شاندار محنتی ٹیم ہے جو مہنگائی کا طوفان پچھلے 5 سال چلا، اس میں کمی لانے کے لیے نواز شریف دن رات ہم سب مل کر محنت کریں گے. اچھا، یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک تو بات کہ ملک راکٹ کی طرح اوپر چلا جاتا ہے، یہاں لگتا ہے راکٹ اکیلے اوپر چلا گیا. اور دوسرا وہ غالب صاحب سے معذرت کے ساتھ وہ شعر تھا نا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہم ہیں مشتاق اور عوام بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ اور ماجرا کیا ہے جی؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا وہ نا، یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا آپ کا گاؤں تو نہیں ہے کہیں؟ میرے گاؤں کا نام ہے. اچھا، تو وہ یہ ماجرا وہ ماجرا نہیں. اچھا، تو اینی ویز کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، دیکھیے ایک چیز دیٹ از ماجرے، سو نہیں ماجرا ہی. اچھا، اصل جو سوال ہے نا، جو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو، اور حسن نے بھی ابھی اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی، وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب بے شک وزیر داخلہ ہیں، لیکن وہ عام وزیر داخلہ نہیں. ابھی جس طرح حسن نے گنوایا، وہ جو ہے شیخ رشید صاحب والے اس طرح کے وزیر داخلہ نہیں ہے کہ جو سی ڈی اے میں بھی کام ہوتا تھا تو ان کو سی ڈی اے والے بیچارے بات نہیں سنتے تھے، وہ دائیں بائیں گھوم پھر کے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پریس کانفرنس کر کے وہ آگے پیچھے ہو جاتے. دا موسٹ افیکٹو، دا موسٹ، جس طرح حسن نے بھی سارے ایکسپلین کیا، دا موسٹ انفلوئنشل ایکسیس ہے، اور وہ ملٹی ٹاسکنگ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کل، اور ویری آرٹیکولیٹڈ وے. کل انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جی میں اوائڈ کرتا ہوں کہ میں سیاست کے اوپر بات نہ کروں، لیکن مجبوری ہے اور بات کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو چکا ہوا ہے. اس کو جتنا مرضی گھسیٹ لیں آپ، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد میں اور آپ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم یہی بات ہم وہی پرابلمز، وہی مسائل جو ہے ان کا ذکر کر رہے ہوں گے جو آج کر رہے ہیں. 10-15 سال بھی بعد بھی وہی مسائل ہوں گے. اب یہاں پہ جو بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا، ابھی جو آپ نے ہمیں وہ سارے بیانات ماضی کے سنائے، اب یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ کہہ لیں، ظاہر ہے ایک جو بھی آپ نے اس کو نام دینا ہے. اب یہ جو ہمارے ایکسپیرینس لاٹ ہے، جس طرح کل میں نے آپ کو حساب کر کے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی 13 سال اور نون لیگ دونوں کا جو کمبائنڈ تجربہ ہے، ان کے اندر جو لیگیسی کیری کر رہے ہیں پالیٹکس کی، گورننس کی، مختلف حکومتوں کے اندر شبانہ روز محنت کی، وہ 113 سال بنتی ہے دونوں کی مل کے. سو انہوں نے کہا یہ ہو گیا معاملہ سارے کا سارا ناکام. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جمہوری نظام کے حق میں ہوں، لیکن جمہوری نظام تو مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں، 4-5 طرح کے. ہاں، 4-5 طرح کے ہو سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے. سو اب جو ہے اس کے اوپر مجھے جواب کا انتظار ہے محترم نواز شریف صاحب، وہ کیا اس کے اوپر جواب دیتے ہیں. اور ظاہر ہے محترم آصف علی زرداری صاحب دونوں ایکسپیرینسڈ اس ٹائم پولیٹیشین ہیں، اور مختلف ادوار کے اندر انہوں نے کام کیا. تھوڑی سی بات ایک چیز میں انہوں نے کہا کہ ہم سب
ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے خود کو شامل کی ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ بات نہیں کی. اور محسن نقوی صاحب اس کی وضاحت بھی کر سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا ہے. ایک سیکنڈ آتے ہیں اس پہ. میں خبر صاحب ایک غور سے آپ نے میری بات سنی ہو, انہوں نے کہا, میں نے دہرائی بات ان کا بیان کہ ہم اگر اس سسٹم کو, مطلب یہ سر وہ ہی پارٹ آف دا سسٹم نا, وہ آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو جو چلا کے یہاں تک لایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں, جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, جن کے پاس تجربہ ہے, تو میں تو ان کی بات بھی ہے نا جو حکومت میں ہی ہے نا. اچھا میں سر آپ حکومت کا حصہ ہے نا. حسن آ رہے ہیں, مجھے ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 4-5 طرح کا ماڈل ہے نا جمہوریت کا, تو وہ مطلب اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی آپ نے چونکہ کہا کہ وہ بڑے آرٹیکولیٹڈ ہیں اور بڑا انہوں نے سوچ سمجھ کے بات کی, میں اس کے ذکر تو اس میں کیا, اس سے مراد کیا لی جا سکتی ہے کہ what difference جمہوریت کی بات نہیں کر رہا ہوں. کلیرٹی انہوں نے کیا دی, انہوں نے کلیرٹی یہ دی کہ ملک کے اندر یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے کہ 13 کروڑ کا صوبہ پنجاب ہے, سیٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے پنجاب کے لاہور کے اندر, جو بھی حکومت جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ راجن پور کا بندہ ہے, اس نے اپنے کو اسکول کی ٹرانسفر کروانی ہے نا, اس کو وہاں پہ پہنچنا, اس کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, نظام انصاف 10 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے. کے پی کا معاملہ, میں سارے صوبوں کا ان کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس سسٹم کو ری سیٹ کرنا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے اس کو ری سیٹ کریں, انکلوڈنگ اپوزیشن. اور انہوں نے کہا جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ وہ حکومتی جماعتیں جو ماضی کے اندر جو ہے حکمرانی میں رہی ہیں, وہ سیاسی جماعتیں جو ماضی کے اندر حکمرانی جنہوں نے کی ہے, اور جو ابھی موجودہ جو اس وقت حکومت کے اندر ہے. تو دس از واٹ ہی ہیز سیڈ. دیکھیں جی باتوں کی حد تک تو بات ہے, بات تو میں وہی کروں گا کہ ان کی سوچ کے اوپر ظاہری بات ہے, اس سے اتفاق ہے کہ جی نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں. ہاں یعنی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہو, اس پہ کون ڈس ایگری کر سکتا ہے. باتیں تو اچھی ہیں, کرنی بھی تو ہے نا. یہاں پر پنجاب کا اپنا پانی, اپنے حصے کا پانی, اس پانی کو آپ نے یعنی سیرا تک لے کے جانا ہے, اور جہاں پر جناب آپ کو گیو اپ کرنا پڑ گیا. وہ پھر بی آئی ایس پی کا یہ کرنا تھا جی کہ بی آئی ایس پی کے جو اس کے جو صوبوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا برڈن شفٹ کرنا تھا, وہ کروا سکے, ہم نہیں کروا سکے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. آئیڈلی اگر میں سوال آپ کے تو آپ بہت باتیں کر سکتے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ برطانیہ جیسا جو ہے وہ سوشل سیکورٹی سسٹم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. آپ کو میں کہوں جی کہ وہاں پر سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ویسی ہو جیسی برطانیہ کی ہے, آپ انکار کریں گے اس بات سے؟ حسن میں ایک چیز جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے تذکرہ تو کیا شہباز شریف صاحب کا, کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے تعاون سے, اب ہو سکتا ہے ان کی بھی ضرورت. حکومت محسن نقوی کی بھی ہے. اچھا میری عرض سنیں نا, میرا سوال یہ ہے, لیکن یہ پورے وطن کی بات ہو رہی ہے, پورے ملک کی. خاور گمن نے جو تذکرہ کیا وہ یہ تھا 113 سال کے ایکسپیرینس کا, انہوں نے ملایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو. اب اگر پورے ملک کی بات کریں تو گورننس کا سسٹم سندھ میں ٹھیک ہے نہیں. اگر کے پی کی مثالیں تو آپ دیتے ہیں کہ وہاں پر بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, پنجاب رہ جاتا ہے, پنجاب کے حوالے سے آپ لوگ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں. تو یہ پورے ملک کے سسٹم کی بات ہو رہی ہے جس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کیا وہی لوگ جو ابھی تک نہیں سیٹ کر پائے, کیا وہ آگے سیٹ کر پائیں گے؟ دس از the real question. اب پھر اس کا طریقہ کار ہے, نظام تو جمہوری لے کر آنا نا. تو جن کو لوگ ووٹ دیں گے وہی آگے آ سکتے ہیں نا. کیا یعنی کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لگا کر اپنے ملک کا سسٹم ریسیٹ کرنا ہے, وہ تو نہیں کہا انہوں نے. اچھا, اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ہے, آج آپ بات سن لیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پولیٹیشین سے کرنا ہے, آئین پاکستان سے اور قانون کے مطابق کرنا ہے, آئین پاکستان اور قانون کے مطابق کرنا ہے. تو پھر جو کل سے خوشیاں منا رہے تھے کہ موجودہ حکومت جناب وفاقی حکومت جا رہی ہے, تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ رو چیخو یا پٹو, شہباز حکومت جو ہے وہ برقرار ہے. میرے سوال بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس ٹائم نا بہت سے لوگوں کو, وہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ دنیا بات کر رہی ہے. لیکن ہم نے تو جی کہ اس طرح ہو گیا ہے. اب تو ظاہری بات ہے کہ جناب یہ مقصد جو ہے نقوی صاحب نے کہا کہ حکومت فارغ ہونے والی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. ڈی جی ایس پی آر نے یہ بات کی ہے. ہاں جو یعنی سسٹم کے اندر جو بہتری لانے کی جو گنجائش ہے, جو ضروریات ہیں, وہ بالکل اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. بہتری لانی چاہیے, کنسنسس کے ساتھ لانی چاہیے. کیا شہباز شریف کو اس چیز کا ادراک ہے جو بات محسن نقوی نے کی؟ شہباز شریف صاحب کے ہی تو وہ بیسکلی
कैबिनेट मेंबर हैं मोहसिन नकवी साहब। नहीं, मेरा सवाल कुछ अगर और उनको अगर वो रियलाइज नहीं करवा सके मोहसिन नकवी साहब, तो फिर उनको बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करने की जरूरत नहीं थी। आई एम श्योर कि वो उनको हम जो कर रहे हैं वो